گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کے ساتھ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود حجویریہ اس کا ترجمہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کی اصحاب اور ان کی ازواج پر درود و سلام ہو، ایسا جو بکثرت ہو۔ اس کا ایک حصہ ابتدا میں ہے اور ایک حصہ انتہا میں ہے۔ ہم نے ان کو جوڑ کے یہ درود پاک بنایا، ساتھ اس کا ترجمہ ہے اور پیچھے ہر درود پاک کی فضیلت ہے۔ آپ نے کتاب کی ابتدا بھی ہمیں سکھایا کہ کام کی ابتدا بھی درود سے کرنی ہے اور کام کی انتہا بھی درود سے کرنی ہے۔ کشف المعجوب کی ابتدا بھی درود سے ہے، حمد و درود سے، اور انتہا بھی درود سے ہے، اور یہ اس کے پیچھے اس کی فضیلت ہے۔ یہ ہر حجویری کو جس کو پہنچ جائے، ورنہ یہ ہر مرتبہ آتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک ہمارے نئے مہمان ہیں، وہ پیچھے ان کو دے دیں۔ یہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ جی حضور پہنچ جائے، سب کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ اس مہمان کو دے دیں، یہ بڑی دور سے بندہ آیا بیچارہ۔ یہ جی بسم اللہ۔ اب آگے جن کو پہنچ جائے گا جی آگے والے صاحب کو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور یہ جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے ایک دوسرے کو آگے دیتے ہیں، اور فکر نہ کریں، سب کو انشاءاللہ تعالی یہ آہستہ آہستہ آتا جائے گا تو پہنچتا جائے گا۔ جمعۃ الوداع میں اس کا یہ سسٹم بنا ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہمارا درود حجویریہ جو ہے یہ جمعۃ الوداع میں
نصیبہ نہیں بیٹھے ہیں اور یہ اسی طرح آپ تقسیم کرتے جائیں آپس میں. یہ درود حجویریہ 3 طریقوں سے پڑھنے کا ہر حجویری کے پاس ہونا چاہیے. یہ ایک ایک کر کے سارے لے لیں, ایک ایک کر کے سب کو پہنچا دیں. اور واصف علی رمضان کو الوداع کرنے لگے ہیں. واصف علی واصف, پھر اس کے بعد درد شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے. چل بیٹھ پڑھ چل بیٹھ. الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. سب مل کے پڑھیں گے. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہوا پارا پارا, پارا ہو جانا چاہیے آپ کا قلب, پارا ہو جانا چاہیے. خدا کی قسم کیا جا رہا ہے ہم نہیں جانتے. حضور پاک نے فرمایا میری امت کو ماہ سیام کا پتہ چل جائے تو یہ دعا کریں یا اللہ پورا سال ہی ماہ سیام رہا کرے. اور یاد رکھیں ایمان والا کبھی روزہ چھوڑ نہیں سکتا اور بے ایمان کبھی روزہ رکھ نہیں سکتا, کیونکہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والا کبھی روزہ چھوڑ نہیں سکتا اور بے ایمان کبھی روزہ رکھ نہیں سکتا. مفسرین نے اس کی تفسیر کر دیا. جانیں نکل جاتی تھی صحابہ کی جب رمضان جاتا تھا, اس طرح روتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور یہ سنت ہے صحابہ کی. جیسے ایسے جا رہا ہے آپ کی آنکھوں میں اشک نہیں رکنے چاہیے کہ ہمیں رمضان چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ پاک پورا مہینہ پہلے آسمان پہ رہتے ہیں اور ندا دیتے رہتے ہیں, ہے کوئی کچھ مانگنے والا مجھ سے مانگ لو, لے لو مجھ سے. بس ابھی بھی چند دن پڑے ہیں. آج جمعۃ الوداع ہے, آگے کل انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی فضیلتیں عطا فرمائے. ہجر فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, دل کا گلچا خوشی سے کھلا تھا. اب وقت رخصت ہے آیا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں میں نہ کچھ کر سکا ہوں, نظر چند عشق اس کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل اثاثہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تار بدکار کاہل رہ گیا ہے عبادت سے کاہل. کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ رمضان. لو سلام آخری اب ہمارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. قطرہ مانگے جو کوئی اسے دریا دے دے, قطرہ مانگے جو کوئی اسے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. فنا و بقا کی داستانیں ہیں ساری. جب بندہ سب چیزوں سے دست بردار ہو کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو چیزوں سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کی ذات سے بقا پا جاتا ہے. بس اس کی ذات کو مانگو, اس کی ذات کو مانگو. اس کی ذات ساری کائنات کا اصل ہے. آج ہم چیزوں کے پیچھے دیوانے ہو گئے اور اس کی ذات کو بھول گئے. جب ہم اس کی ذات کو بھول گئے تو وہ ہم کو بھول گیا. جب ہم اس کو یاد کریں گے تو وہ ہم کو یاد رکھے گا. اس نے کلیہ بنا دیا, فذکرونی اذکرکم.
تو مجھ کو یاد کر تو میں تجھ کو یاد کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مریدین سے فرماتے ہیں، ساری امت سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 31 مئی 2019 25 رمضان المبارک 1440 ہجری جمعہ مبارک، جمعۃ الوداع میں مبارک. 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. آج آپ کو 1439واں رمضان مبارک. آقا کریم مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان آئے، 7/29 کے 2/30 کے. اللہ تعالیٰ ان کے رمضان کے صدقے ہم سب کے روزے قبول فرمائے. جو ان کی حیات طیبہ میں رمضان آئے اس رمضان کے صدقے ساری امت کے روزے قبول فرمائے. حق تعالیٰ بھی کریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم، رمضان بھی کریم، رمضان بھی کریم. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحر کو آخر تک لے جاتے، سحر کو، کہ میری امت کو کم از کم بھوک کاٹنا پڑے، کم از کم. کتنے کریم ہے آقا، کتنے کریم ہے. بڑا معروف واقعہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکرے کی سری تناول فرما رہے تھے. ساری میں کیا فرما رہے تھے؟ بکرے کی سری ساری میں تناول فرما رہے تھے. ہمارے سردار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. فرمایا یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اذان کے لیے چلے گئے، اذان دینے کے لیے چلے گئے. ایک انصاری عورت کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اب اذان دیا کرتے تھے. جب چھت پہ چڑھنے لگے تو خیال آیا کہ پتہ نہیں آقا کریم نے کھانا چھوڑا کہ نہیں ابھی. پھر واپس آ گئے. یہ باتیں بننی ہوتی ہیں تو اللہ پاک کے سارے سسٹم کو چلا دیتا ہے. جب واپس آئے تو آقا کریم ابھی کھانا تناول فرما رہے تھے. فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سے کھانے سے ہاتھ کھینچا اور کہا بلال ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے ختم کر دیا. ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تیری قسم کھانے سے اللہ پاک نے ختم کر دیا. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے بلال اللہ کی قسم اگر تو قسم نہ کھاتا تو جب تک آقا کریم کھاتے رہتے اللہ تعالیٰ سحری کا وقت رہنے دے. حق تعالیٰ بھی کریم، محمد بھی کریم. 2 کریموں کے درمیان ہم گناہ گاروں کی سنوائی ہے. یاد رکھیں کرم ہو جائے گا، بس کرم ہو جائے گا. کشف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ روزے کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ باطن کی عبادت ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا جیسے مثال دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں چل سکتا کسی کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح اس کا یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ اللہ اس کو بے حساب اجر دے گا، اس کے اجر کا بھی نہیں پتہ لگ سکتا. اور پھر فرماتے ہیں، پھر سید حجویر فرماتے ہیں 501 نمبر پر کہ جنت فقط اللہ کے فضل سے ملنی ہے. ہمارے اعمال، کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی شخص قیامت ابتدا میں پیدا ہو روزے اول اور قیامت تک زندگی پالے اور عبادت کرتا رہے جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. جنت اتنی بڑی چیز ہے، یہ صرف اللہ کے کرم سے ملنی ہے. اور سید حجویر فرماتے ہیں جو ہم عبادات کرتے ہیں اس سے جنت میں ہمارے درجے بنیں گے اور روزہ دائمی قیام کا ذریعہ بنے گا. جنت میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو روزہ ضرور رکھا کریں. سید حجویر نے کیا فرمایا کہ دائمی قیام کا ذریعہ بنے گا. نماز کسی چیز کا ذریعہ بنے گی، درود کسی چیز کا ذریعہ بنے گا اور روزہ دائمی قیام کا ذریعہ بنے گا. اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں مفسرین نے فرمایا ایمان والا چھوڑ نہیں سکتا اور بے ایمان رکھ نہیں سکتا.
کیونکہ اللہ کا مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ مفسرین نے کیا لکھا کہ ایمان والا چھوڑ نہیں سکتا اور بے ایمان رکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہیں کہتی گرمی، یہ تو بہانے ہیں۔ گرمی ہے عشق جس کے دل میں لگاؤ، اسے گرمی کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یاد رکھا کریں بابا بلے شاہ کا یہ شعر، عشق تے اگ یک برابر پر عشق دا سیک بدھیرا، عشق تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق ساڑے تن میرا۔ بلے شاہ اتھے کچھ بھی نہیں، اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، فیضان داتا علی حجویری، فیضان کشف المحجوب۔ جب کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے نا، بچہ، آپ کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے بھی رکھتے ہیں، تو ماں باپ کو کتنا لاڈ آتا ہے اس پر۔ ماں باپ اس کو بار بار سوئے ہو کے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابراہیم کا بھی روزہ ہے، واصف علی کا بھی، سب بچوں کے روزے ہیں۔ جو یہ حجویری یہاں اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے روز کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ روزدار ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور کیا فرمایا بزرگوں نے، جب کوئی بچہ چھوٹا سا روزہ رکھتا ہے تو ماں باپ اس سوئے ہوئے کا منہ چومتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اس سے بے حد محبت ان پہ آتی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا وہ تو ایک ماں باپ ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جمعۃ الوداع بھی آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ روزے بس ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اس کے لیے ہر مومن کی آنکھ سے اشک بہنے چاہیے کہ یہ بس مہمان ہے ہمارے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور آج ہمارا فنا و بقا کا درس ہے۔ اچھی بری خصلتوں کو فنا کر دینا صوفیہ نے اس کی پہلی اقسام ہے۔ موضوع ہے صوفیہ کے نزدیک فنا و بقا کی 2 اقسام۔ داتا صاحب نے یہ دونوں اقسام بیان کی ہیں بڑی خوبصورت کر کے، دونوں اقسام بڑی خوبصورت کر کے بیان کی ہیں۔ پہلی اقسام کیا ہے اس کو سمجھ جائیں، پھر آپ درس کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ پہلی اقسام یہ ہے کہ نافرمانی کو فنا کر کے فرما برداری کے ساتھ بقا حاصل کر لی جائے، گناہ کو معصیت کو فنا کر کے نیکی کے ساتھ بقا حاصل کر لی جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ اور جو خاص صوفی ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں، وہ یہ ترجمہ نہیں کرتے، ان کے ہاں فنا اور بقا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری ذات کو فنا کر کے اس کی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کے ساتھ باقی کر دیا جائے۔ یہ دوسری قسم ہے، آپ اس کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ایک لفظ کا پورا لطف لیں، پیچھے کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں۔ یہ کارخانہ جب ہم نہیں تھے تب بھی چل رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلتا رہے گا۔ داتا صاحب کے ایک جملے کا مزہ لیں، شجرہ نسب، حدیث پاک پہلے، پھر شجرہ نسب، پھر شجرہ طریقت، پھر مولا علی کا قول، پھر داتا علی کا قول، پھر چھوٹا سا درس ہے فنا و بقا کی 2 اقسام، اس کو سمجھتے جائیں۔ حدیث قدسی فنا، جب بندہ اللہ کریم نے فرمایا جب بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہوا، مجاہدہ کرتا ہوا میرا محبوب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اب اللہ کے محبوب بن چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ روزے جو 3-4 دن سے چل رہے ہیں، یہ تو اللہ کا روزے ہیں۔ یہ آج تیسرا یا چوتھا روزہ ہے 45-46 سینٹی گریڈ کا۔ اللہ رب العالمین جیسے اس بچے کو ماں باپ کو پیار آتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے ہم پہ کتنا پیار آ رہا ہوگا، کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ جی بھر کے دعائیں مانگ لیں۔ حدیث قدسی ہے، جب بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی سماعت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ سماعت بن جاتی ہے۔ اللہ کے دوست اس کی سماعت سے سنتے ہیں، اس کی زبان پہ بالحق بولتا ہے، اللہ کی مدد سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں اس پہ وہ اللہ کی قدرت آ جاتی ہے، اس کے قدم اللہ کی قدرت بن جاتی ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ داتا صاحب نے اس کی بہت خوبصورت کا ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے یوں کہا ہے، جب بندہ مجاہدے کے ذریعے، مجاہدہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجاہدہ کر رہے ہیں، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے آپ کو، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ داتا صاحب نے آپ کے اس مجاہدے کی کیا خوبصورت تعریف کی ہے، سنیں اور خوش ہو جائیں۔ فرمایا جب بندہ مجاہدے کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہوں۔ اس کی جو خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس سید حجویر اس کا اس حدیث پاک کا
کی شرح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہوں اور اس کے افعال کی اس سے نسبت اٹھا لیتا ہوں. اس کے افعال کی یہ ہمارے افعال ہیں. اب میں پکڑوں گا تو خود سے پکڑوں گا, یہ میرے افعال ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب کوئی بندہ محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اس کے افعال کی نسبت اسے اٹھا لیتا ہے. کیا فرمایا سید حجویر نے, اس کے افعال کی نسبت کو اٹھا دیتا ہوں تو پھر وہ جو کچھ بھی سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے, اور جو کچھ بھی کہتا ہے میری مدد سے کہتا ہے, جو کچھ بھی دیکھتا ہے میری مدد سے دیکھتا ہے, جو کچھ بھی پکڑتا ہے میری مدد سے پکڑتا ہے. اللہ اس کے افعال کو اس کے اندر سے فنا کر دیتا ہے, وہ اللہ کی ذات کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے. تبھی تو ولی مشرق میں ہو تو مغرب پہ سنتا ہے, مغرب میں ہو تو مشرق پہ سنتا ہے, شمال میں ہو تو غروب میں سنتا ہے, زمین پہ ہو تو آسمان پہ سنتا ہے. کس سے سنتا ہے؟ اللہ کی سماعت سے سنتا ہے, اللہ کی قدرت سے سنتا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ مجاہد بنیں گے. داتا صاحب نے فرمایا جب آپ مجاہدہ کریں گے تو اللہ کا قرب پا جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اس حدیث قدسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجاہدہ کرنے کی شجرہ نسب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں میں تشریف لے کے آئے دنیا میں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی تصویر ہے آپ. اللہ رب العالمین ہمارے شیخ کے فیوز و برکات کو ساری کائنات میں عام کر دے, ساری کشف الماجوب کے فیوز و برکات کو ساری کائنات میں عام کر دے اور ہمیں صوفیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صوفیہ کے پاس کیا تھا جو 90 لاکھ بندہ مسلمان ان کے پاس بیٹھنے والے نے کر دیا, تو ان کی اپنی کیا حالت ہوگی. حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس در دولت پہ تشریف لے کے آئے تو وہ فیض حاصل کیا کہ ان کو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل رہنما, اور 90 لاکھ بندہ ان کی برکت سے. صوفیہ کے پاس کیا تھا جو بندے کو مومن کر دیتے تھے, ایمان والا کر دیتے تھے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر بھی وہی پیدا کر دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی خوبصورت قول, آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے, اپنے ارادوں کے ختم ہو جانے سے, اپنے ارادوں کے فنا ہو جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا. سبحان اللہ. ہماری خواہشات جب ٹوٹتی ہیں نا تو پھر ہم کس سے جڑتے ہیں؟ ہائے ہائے. خواہشات فنا ہوں گی تو اس کے ساتھ بقا ملے گی آپ کو. جن لوگوں کی خواہشات فنا نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ کبھی بقا نہیں پا سکتے. سید حجویر لکھتے ہیں 400 سال فرعون نے عمر پائی, کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا. اس کی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی. کیا فرمایا؟ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا. جب ہم ابتلا میں ہوتے ہیں, مشکلوں میں ہوتے ہیں, تو پھر ہم اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں. ہم یہ مشکلیں ہمیں اپنے رب سے ملا دیتی ہیں, ان سے کبھی گھبرایا نہ کریں. کسی نے پوچھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل کشا کیسے ہوئے, تو فرمایا اتنی مشکلیں پڑی کہ مشکل کشا ہو گیا. کشا ہو گیا. جب بندے پہ مشکلیں پڑتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف رابطہ کرتا ہے. یاد رکھیں, کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا لگے گا کہ یہ سزا ہے کہ آزمائش ہے, تو صوفیہ نے کہا جب بندہ وقت تکلیف اللہ کے قرب میں چلا جائے تو آزمائش ہے, اور اگر وقت تکلیف اللہ سے ہٹ جائے تو سزا ہے. جو لوگ تکلیف میں دیکھتے ہو نا اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ تو قرب والے ہیں, وہ تو بقا والے ہیں, وہ تو درجے پا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان درجوں میں سے کوئی درجہ عطا فرمائے. اور حضرت سری سکتی کا قول داتا صاحب نے دیا, اس کو میں مکمل کروں کہ آپ کو پتہ لگے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حجاب کا عذاب نہ دینا. سبحان اللہ. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حجاب ہوتا کیا. وہ لوگ مشاہدے والے تھے, تو سید حجویر نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی شرح یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے مشاہدے میں, اللہ کے قرب میں, اللہ کے ساتھ باقی ہوگا تو تکلیف جیسی بھی ہو اس کو پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ اسے پتہ ہوگا اللہ میرے ساتھ ہے. جب اللہ سے حجاب میں ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا. جب اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے تب ہلاک ہوگا. 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اور آپ کو پتہ ہو اللہ میرے ساتھ ہے تو آپ کو 2 ٹکڑوں کا مزہ آ جائے گا. مزہ آ جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کے کیے گئے نا
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد کے اندر وہ یہودیوں نے تن سے جدا کر دیا آپ کی گردن. وہ اللہ کے مشاہدے میں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں لگا. جیسے زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ لی, پتہ نہیں لگا. تو اللہ کا مشاہدہ, اللہ کے نبی کے مشاہدے کی حالت ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی, تو اللہ کے اپنے مشاہدے کی کیا حالت ہوگی. اور سید حجویر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنی تجلی کر دے تو وہاں لوگ خوشی سے وجد میں آ جائیں, اور جنت سے اگر اپنی تجلی نکال لے تو وہاں لوگ بے چین اور بے قرار ہو جائیں. اصل کیا ہے؟ اللہ. بس اصل سے جڑ جاؤ, اصل سے جڑ جاؤ. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ایک دن مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی, میں بھاگا گیا, حضور پاک کی دست بوسی کی, قدم بوسی کی. فرمایا یا رسول اللہ توحید میں اتنا غرق رہا, اللہ کے مشاہدے میں اتنا گم رہا کہ کبھی آپ سے محبت کا اظہار نہ کر پایا. تو حضور پاک نے فرمایا ابو سعید اللہ کی محبت ہماری ہی محبت, اللہ کی محبت ہماری ہی محبت. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. یا علی حجویری. کوئی اللہ سے محبت کرے, حضور پاک سے محبت کرے, علی المرتضیٰ سے محبت کرے, صحابہ سے محبت کرے, علی حجویری سے محبت کرے. یہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں. یہ عین اللہ ہیں, غیر اللہ نہیں ہے. غیر اللہ وہ ہے جو اللہ سے جدا کر دے, عین اللہ وہ ہے جو اللہ سے ملا دے. ان کو غیر کہنے والا خود ہی اللہ سے غیر ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے پھر غیر کون ہوتے ہیں. یہ تو ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, صوفیہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے, اپنے آخری مرید کو جب تک جنت میں نہ لے جائیں جنت میں نہیں جائیں گے. موصلین کو, جو ان کے موصلین ہیں ان کو جنت میں نہ لے جائیں. بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں, کوئی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. شجرہ طریقت, بس تھوڑا اپنے درس کے قریب جا رہے ہیں. وہ موتی ابھی آپ سنیں گے جو سید حجویر کے قلم سے لکھے ہیں, یہ باتیں بھی آپ کی ہیں. حضرت داتا گنج شجرہ طریقت جن سے آپ بیعت ہوئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. علی کا فیض ہی فیض ہے. 8ویں پشت میں اولاد ہیں, 9ویں پشت میں شیخ ہیں. 8ویں پشت میں مولا علی ان کے والد ہیں, نسبت وہاں لگتی ہے. اور 9ویں سلسلے میں 9 واسطوں سے آپ کے مرشد ہیں, 2 جگہ سے. اور مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ پاور ہاؤس لکھا ہوا ہے, صوفیہ لکھتے ہیں یہاں پر لگا ہوا ہے. جن کو جو وہاں جاتے ہیں ان کو پھر کہیں سکون نہیں آتا سوائے وہاں کے یا یہاں کے. وہی چین یہاں ملتا ہے, آگے وہی چین یہاں ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فنا اور بقا کے متعلق جو قول دیا بہت خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے سید حجویر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بندے کی معرفت کا علم, جب بندے کو معرفت کا علم حاصل ہو جاتا ہے. معرفت کا علم کیا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ رب باقی رہنے والا اور ہم فنا ہونے والے ہیں. یہ معرفت کا علم ہے. جب آپ کو یہ علم آ جائے گا تو پھر آپ اپنی فکر چھوڑ کے اس باقی رہنے والے کی فکر میں لگ جائیں گے. جب آپ اس باقی رہنے والے کی فکر میں لگ جائیں گے تو پھر باقی ہو جائیں گے. یہ باقی ہو گیا نا, آئے ہائے قبر جنا دی جیوے ہو. سلطان باہو کا بڑا خوبصورت شعر ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ جن کی تو قبریں جی رہی ہیں, یہ باقی کے ساتھ لگے تو باقی ہو گئے. اگر آپ بھی بقا پانا چاہتے ہیں تو باقی کے ساتھ لگ جائیں. کیا فرمایا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے, جب بندہ حق کی معرفت کا علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے, اس کے اللہ کے ساتھ اس کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے کہ اس کے وجود سے جہالت ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جہالت کو فنا کر کے علم سے ہم نے بقا حاصل کرنی ہے. جب آپ جہالت کو ختم کریں گے علم کے ساتھ باقی بقا پا جائیں گے. تو علم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پھر آپ عالم ہو جائیں گے. اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. کوئی ولی بھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ.
اللہ پاک پہلے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے پھر ولایت عطا فرماتا ہے. اللہ ان پڑھوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. اس لیے تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ اللہ کی دوست ہی رہے. کیا حکم دیا؟ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو, کیونکہ اللہ ان پڑھوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. یہ بھی ایک کلاس ہے. داخلے مفت ہوتے ہیں, کتاب تحفتاً دیتے ہیں. اس بار بھی 2 کتابیں دی جائیں گی, کسی نہ کسی خوش نصیب کو ملیں گی. تو 2 نفل پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیں اور پھر ساری زندگی اللہ اور اس کی اطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کریں. گناہ اور معصیت اور نافرمانی کو فنا کر کے اللہ کی ذات سے جڑ جائیں تو مرشد کامل راضی ہو جائیں گے. جب مرشد کامل راضی ہو جائیں گے تو آقا کریم بھی راضی ہو جائیں گے. آقا کریم راضی ہو جائیں گے تو اللہ کریم بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کے ماں باپ کو راضی کریں, یہ اللہ کے روپ میں ہوتے ہیں, اللہ کے روپ میں ہیں. ان کو راضی کریں. جب آپ ان کو راضی کریں گے تو پھر اولیاء بھی آپ سے راضی ہوں گے, پھر حضور پاک بھی آپ سے راضی ہوں گے, پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورافا کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر ہم و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین النجمیری رحمۃ اللہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا, نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. سبحان اللہ. یہاں سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گی, اس کو بقا کا راستہ بتا دے گی, اس کی جو بری خصلتیں ہیں اس کو فنا کر دے گی, اس کو باقی کے ساتھ جوڑ دے گی. اور یہ ہفتہ وار کلاس ہے. جو اس میں داخل نہ ہو سکے کسی وجہ سے کسی دن تو نیٹ سے اپنی کلاس لے لے. 4040 ہمارا ٹیوٹر نمبر ہے, اس کو کنیکٹ کر لے. یہاں پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے, یہاں چل رہا ہے, DVD پہ بھی چلتا ہے اور کشف TV پہ بھی چلتا ہے, اور یہاں فیس بک پہ کشف المحجوب لکھے تو سارے درس کھل جائیں گے. یہ پچھلی تقریباً 350 سے زیادہ کلاسیں نیٹ پہ موجود ہیں. ایک ایک کلاس کر کے پڑھتا جائے, اور آگے 6 سال ہو چکے ہیں اس درس کو چلتے ہوئے, اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6 سال میں کم و بیش اور انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گی پوری کی. آپ کو جب سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ اللہ کے ولی ہو جائیں گے. جیسے صوفیہ لکھتے ہیں, کوئی طب پڑھتا ہے تو طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے تو حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے تو تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. یہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے, برے خسائل کو فنا کر دیتی ہے اور اچھے خسائل سے بقا کر دیتی ہے. بندہ بروں سے جدا ہو جاتا ہے, اچھوں سے جڑ جاتا ہے. اس میں اللہ پاک نے یہ گر رکھے ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں جس کے پاس کشف المحجوب ہو قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے, اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ہر چیز کے احکام آپ نے اس میں بیان کر دی ہیں. 12 مقاصد فکر کا جو ذکر کیا آپ نے, اختلافات کو خوبصورتی سے بیان کیا. صوفیہ کے اختلافات کو 2 کو مردود لکھا, 10 کو مقبول لکھا, اس میں سے 8واں مقبہ فکر پڑھ رہے ہیں. اس کے جو بانی ہیں ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مسلک کی خصوصیت فنا اور بقا. داتا صاحب لکھتے ہیں ان کے مسلک کی خصوصیت فنا اور بقا ہے. آج اس کا دوسرا درس ہے اور مجموعی طور پہ ہمارا 277واں درس ہے. 277 درود پاک پڑھیں اور اپنے درس کی طرف آ سمجھتے جائیں گے تو اس کا لذت آئے گی. اس کی اصل لذت آپ کو تب آئے گی جب آپ اس کو اپنے عمل میں لے آئیں گے. صوفیہ فرماتے ہیں علم اور عمل کے درمیان فاصلہ جتنا کم کرتے جاؤ گے اللہ کی قربت پاتے جاؤ گے, اور اگر فاصلہ ختم کر دو گے تو فنا ہو کے اللہ سے بقا پا جاؤ گے. جو علم آپ کے پاس ہے, کشف المحجوب میں سید حجویر لکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم جو بلخ کے بادشاہ تھے, بعد میں صوفی ہوئے. رستے میں جا رہے تھے, ایک پتھر لکھا ہوا تھا, اس پہ پتھر پڑا ہوا تھا, اس پہ لکھا تھا مجھے الٹا کر پڑھو.
آپ فرماتے ہیں میں نے جب اس کو الٹا کر پڑھا تو سید حجویر لکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوا تھا اے ابراہیم بن ادم جو علم تیرے پاس ہے اس پہ عمل کر پھر اس کی برکت سے اللہ تجھے اور علم دے گا، اللہ تجھے اور علم دے گا۔ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جاؤ گے اللہ کی قربت پاتے جاؤ گے۔ علم اصل وہ ہے جو عمل میں آ جائے، باقی سب ضائع ہو جائے۔ اب اس علم کو عمل میں لے آئیں، ایک ایک لفظ سنتے جائیں، عہد کرتے جائیں، دعا کرتے جائیں کہ اللہ پاک ہمیں چلتی پھرتی کشف المعجوب بنا دے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ، یہ راز ہے بہت بڑا۔ جب آپ اس پورے قرآن پہ عمل کرتے ہو تو ہوتے تو آپ قاری ہو لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو قرآن کر دیتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو علامہ اقبال نے بولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں۔ یہ ہے اللہ کی رسی قرآن جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقوں میں نہیں پڑھنا، ایک کے ساتھ رہنا ہے، ایک کے ساتھ۔ سید واصل بادشاہ فرماتے ہیں ایک راہ پہ چلنے والا گمراہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس رستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہاڑی پر چاہے 10 رستے جاتے ہوں لیکن تمہیں ایک راستے سے ہی جانا پڑے گا، تمہیں ایک راستے سے جانا پڑے گا۔ بس ایک راہ کے ہو کے رہو، ایک راہ کے سید حجویر کے ہو کے رہو۔ جن کے لیے اللہ کا ولی کافی ہے ان کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور موضوع صوفیہ کے نزدیک فنا اور بقا کی اقسام، اس کو تھوڑا سمجھیں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ صوفیہ کی یہاں داتا صاحب نے 2 ڈگریاں کر دی ہیں۔ ایک صوفیہ کو جو ابھی ابتدا میں ہے صوفی، ان کی فنا اور بقا بتائی ہے۔ ان کی فنا اور بقا کیا بتائی ہے کہ معصیت کو ختم کر کے نیکی اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جڑ جائیں، ختم کر کے فنا کر کے۔ آگے ایک خاص صوفیاں جن کی آپ نے دوسری اقسام بتائی ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر چیز کو ختم کر کے، خواہشات کو، مراد کو، ذات کو ختم کر کے، یہاں پر تو ہے یہ چیزیں ختم کر کے، علم جہالت کو ختم کر کے علم کے ساتھ باقی ہونا ہے۔ اگرے جو صوفیاں دوسری جو اقسام ہے داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر چیز ذات بھی اپنی ختم کر دینی ہے اور اس کی ساتھ کے ساتھ باقی ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع صوفیہ کے نزدیک فنا و بقا کی 2 اقسام۔ پہلی قسم حال کے حوالے سے فنا اور بقا کی تعریف۔ حال کے حوالے سے ہم کون ہیں؟ حال میں ابھی ہمارا ابتدائی دور ہے، ہم صوفی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہم سالک ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ صوفی ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ولی ہو جائیں گے۔ قدم تو رکھیں، جب کوئی قدم رکھتا ہے چلیں تو کٹ ہی جاتا ہے سفر آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایک ایک پیج کرتے کرتے ہمیں 6 سال ہو گیا، آدھی کشف المعجوب تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، پچھلے سارے درس نیٹ پہ ہیں، اس کو فیس بک سے دیکھیں، آگے ہمارے ساتھ جڑ جائیں کہ داخلہ مفت ہے، کتاب مفت لیں۔ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ اپنی کتاب لیں، پرانے جو کمر ہیں اگر ان کی کتابیں کہیں گم گئی ہیں یا کسی کو دے دی ہیں وہ اپنی دوبارہ لے لیا کریں۔ اللہ پاک نے بڑی برکت دی ہے، اس کی ذات اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جڑے رہیں گے تو سالک سے صوفی اور صوفی سے ولی اللہ ہو جائیں گے، فنا سے بقا کی منزل طے کر لیں گے، فنا سے بقا کی منزل طے کر لیں گے۔ ہم حال میں ہیں اور پہلی قسم یہ ہے کہ حال کے حوالے سے فنا اور بقا کی تعریف یہ ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں فنا اور بقا کا مطلب یہ ہے جہالت فنا ہو جائے اور علم باقی رہ جائے۔ جہالت، آپ علم سیکھ رہے ہیں، جہالت کو کیا کر رہے ہیں؟ فنا کر رہے ہیں، اور اب کس کے ساتھ باقی ہو جائیں گے؟ علم کے ساتھ باقی ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ چلتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ صوفیہ کی اصطلاح میں فنا اور بقا کا مطلب یہ ہے کہ جہالت فنا ہو جائے اور علم باقی رہ جائے، نافرمانی فنا ہو جائے، اطاعت باقی رہ جائے۔ جب انسان علم اور اطاعت کو حاصل کر لے تو غفلت کے فنا ہونے کی وجہ سے ذکر باقی رہ جائے، غفلت کو فنا کر دے اور ذکر باقی رہ جائے۔ یہ پہلی قسم میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ سید حجویر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جب بندہ حق کی معرفت کا علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، تو اس کے وجود سے جہالت فنا ہو جاتی ہے، اور جب وہ غفلت سے فانی ہو جاتا ہے تو اس وقت ذکر کی وجہ سے باقی ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، جہالت سے فنا ہو جاتا ہے، تو پھر علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہم نے جہالت سے فنا ہونا ہے اور علم سے جڑنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی یہ اہل طریقت جو ابتدائی اہل طریقت ہے، سید حجویر فرماتے ہیں یہ اہل طریقت بری خصلتوں کے زائل ہونے اور اچھے اوصاف کے پیدا ہو جانے کو فنا اور بقا سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی قسم ہے نا، برے، کیا فرمایا سید حجویر نے؟ بری خصلتوں کے زائل ہو جانے کو
اور اچھی خصلتوں کے داخل ہو جانے کو فنا اور بقا سے تعبیر کرتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں فنا اور بقا کی دوسری قسم، اس میں سے ہم نے کیا حاصل لیا؟ ہم نے علم سے جڑ جانا ہے۔ کیا فرمایا؟ علم سے جڑ جاؤ تو علم سے جڑ جاؤ گے تو جہالت فنا ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں علم سے جوڑ دے کہ ہماری جہالت فنا ہو جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ اطاعت سے جڑ جاؤ گے تو نافرمانی فنا ہو جائے گی۔ اطاعت سے جڑ جاؤ کہ نافرمانی فنا ہو جائے۔ اب فنا اور بقا کی دوسری اقسام، اس کو بڑے غور سے، یہ ذرا مشکل چیپٹر ہے، خاص اندر مغز بیان کر رہے ہیں داتا صاحب۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں۔ پہلی قسم تو آسان سی تھی کہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی کہ ہم نے جہالت کو فنا کر دینا اور علم کے ساتھ باقی ہو جانا، غفلت کو فنا کر دینا اور ذکر کے ساتھ باقی ہو جانا۔ آپ سید حجویر فرماتے ہیں فنا اور بقا کی دوسری اقسام، لیکن اہل طریقت کے خاص حضرات فنا اور بقا سے یہ مراد نہیں لیتے جو بھی ہم نے اوپر بیان کی ہے، ان کے بیان کردہ اشارات اور علم حال سے متعلق نہیں ہے۔ وہ فنا اور بقا کی اصطلاح کو کمال کے مرتبے کے علاوہ اور کہیں نہیں استعمال کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو خاص صوفی ہیں، سید حجویر فرما رہے ہیں، یہ فنا اور بقا کو خاص اصطلاح کے علاوہ استعمال کرتے ہی نہیں۔ لیکن جو پہلے حضرات ہیں، سالک ہیں، صوفی ہیں، وہ سالک اور صوفی بنیں گے تو اس مقام پہ آئیں گے نا۔ یہ اگلی قسم جو بیان ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اس خاص اصطلاح کو کمال کے مرتبے کے علاوہ استعمال کرتے نہیں۔ خواص اہل طریقت کے نزدیک فنا اور بقا سے متصف جڑے ہوئے وہ لوگ ہیں جو مشاہدے کی مشقت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ پہلا جملہ بڑا قابل غور اور خاص جملہ ہے۔ سید حجویر نے کیا فرمایا؟ مجاہدے کی مشقت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجاہدہ چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کے مجاہدے میں جانے کے بعد اللہ کے مشاہدے میں جانے کے بعد ان کے اوپر مجاہدہ اللہ نے آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ صوفیہ جیسے حضرت جنید بغدادی، حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ 400 نوافل پڑھ دیا کرتے تھے۔ میں اس جملے کی شرح کر دیتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا آپ کو تھکتے نہیں ہیں؟ فرمایا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم نے تھکنا کیا۔ ہم تو 100 نفل پڑھیں تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے، وہ 400 نوافل پڑھ دیتے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ اللہ نے ان سے مشقت اٹھا لی تھی، اتنا مجاہدہ کیا کہ رب کو راضی کر دیا۔ رب نے مجاہدے کی مشقت ہی ان سے اٹھا لی، لیکن مجاہدہ نہیں اٹھایا۔ کوئی اگر 2 نمبر بابا اس سے غلط مطلب لے کہ میں ان مجاہدے تو آزاد ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے روزے کی ضرورت نہیں رہی، اللہ نے مجھے آزاد کر دیا، تو یہ اس نے اس کا مطلب ہی غلط لیا۔ پھر اس بات کا صوفیہ کی بات کا اس نے مطلب ہی غلط دیا۔ کیا فرمایا؟ خاص فنا اور بقا والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا اور جو مجاہدے کی مشقت سے آزاد ہو چکے ہیں، مجاہدے کی مشقت سے آزاد ہو چکے ہیں کیونکہ وہ مشاہدے میں چلے گئے ہیں۔ اب تو گردنیں بھی کٹ جائیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں لگتا۔ پھر انہیں 400 نفل کیا کہتا ہے، پھر انہیں 15 دن کا روزہ کیا کہتا ہے، پھر انہیں یہ معاملہ، پھر ان کے لیے تو وہ تو ایسی حالت میں چلے گئے ہیں کہ آرے سے بھی 2 کرتے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے مشاہدے میں جانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ مجاہدے کی مشقت سے آزاد ہو چکے ہیں، مقامات کی قید، احوال کی تبدیلی سے نجات پا کر مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ مقامات کی قید سے مقامات طے کر چکے ہیں۔ مقامات کی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقامات کی طے کر رہے ہیں نا، تو کتنی مشکل لگ رہی ہے۔ جب ہم یہ مقامات طے کر لیں گے تو اللہ کی قسم ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مجاہدے سے ہی مشاہدے ہوتے ہیں، جب مشاہدے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا گرم ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اور مقامات کی قید ان کے لیے اب نہیں ہے۔ اب وہ مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، شمال میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں۔ پیچھے حدیث پاک کی طرف آ جائے نا، اللہ کی قدرت ان کی سماعت بن چکی ہے۔ اللہ کی قدرت ان کی زبان پہ حق بولتا ہے، ان کی اس کا ہاتھ کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ یہاں سے ہاتھ ڈالیں تو مشرق سے چیز پکڑ لیں، مغرب سے پکڑ لیں، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بھی میں نے پیچھے حدیث پاک دی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور ان کے مقامات کی قید اور احوال کی تبدیلی سے نجات پا کر مقصد حاصل کر چکے ہیں۔
یہ جو بقا والے لوگ ہیں خاص قسم کے لوگ ہیں، سب دیکھنے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں، سب سننے کی چیزیں سن چکے ہیں، دل سے سن چکے ہیں، دل کے جاننے کے لائق امور جان چکے ہیں، حاصل کرنے کے قابل تمام مقامات حاصل کر چکے ہیں، اپنے مقصد کی حصول کی آفتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ طے کرتے کرتے ہم اپنے مقصد کی، میں ساتھ ساتھ شرح کرتا جا رہا ہوں، ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو ابھی ہمیں آفتے ہیں۔ یہاں بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی ہمت اور مجاہدہ ہے، روزہ بھی آپ لوگوں کا، اور میں آپ کے ساتھ آپ کا خادم بول بھی لاؤں روزے میں، اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے دل میں اتار دوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ یہ بات کن کی ہے؟ سید حجویر کی ہے، اور وہ لوگ یہ منزلیں کیا اور مقام اور یہ اپنی آفتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور تمام چیزوں سے منہ موڑ چکے ہیں، اور تمام مرادات سے تمام مرادات پا چکے ہیں، اور منزل مقصود کی راہ طے کر کے منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ مکمل جو ولی ہیں ان کے لیے فنا و بقا کے الفاظ داتا صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور واصل بحق ہو کر ہر دعوے سے دستبردار اور ہر معنی سے آزاد ہو گئے۔ واصل بحق ہو کر اس کی ذات کے ساتھ جب باقی ہو گئے ہیں تو ہر دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ ولی کبھی نہیں کہے گا میں ولی ہوں، وہ عجز و انکساری دکھائے گا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں جو کہے میں ولی ہوں وہ ولی نہیں ہے، جو کہے میں عالم ہوں وہ عالم نہیں ہے۔ عالم علم کی نفی کرے گا۔ کبھی سنا کسی گناہ گار نے کہا میں بڑا گناہ گار ہوں، اور نیکوں کو ہی میں نے سنا کہتے ہو یار میں بڑا گناہ گار ہوں۔ گناہ گار تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا، وہ ہم نے کیا ہی کیا، ایسے وکٹری بنا رہے ہوتے ہیں، ہم نے کیا ہی کیا۔ تو جو نیک ہیں وہی کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں۔ جو کہے میں ولی ہوں، سید حجویر فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہے۔ جو کہے میں عالم ہوں، عالم نہیں ہوں، آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، وہ واصل بحق ہو کر ہر دعوے سے دستبردار اور ہر معنی سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی ذات کی بھی نفی کر دی ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں کرامات ان کے لیے حجاب ہیں، کبھی کرامات نہیں دکھائیں گے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اس میں نہیں کشف المعجوب میں نہیں ہے، میں اور پڑھ رہا تھا کہ اگر میں اپنی ابتدائی دور میں کرامات نہ دکھاتا تو میں اس مقام سے کسی اور آگے مقام پہ فائز ہوتا۔ اور کیا فرمایا سید حجویر نے؟ کرامات ان کے لیے حجاب ہوتی ہیں اور مقامات ان کا مشاہدہ ہو گئے ہیں۔ کرامات ان کے لیے حجاب ہوں اور مقامات مشاہدہ ہو گئے ہوں، ان کے احوال آفات کا لباس پہن لیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو ملامت پہ رکھتے ہیں، کسی کو پہچان نہیں ہونے دیتی، وہ اپنی پہچان نہیں ہونے دیتے۔ احوال نے آفات کا لباس پہن لیا ہو اور عین مراد میں اپنی مراد سے بے مراد ہو گئے۔ کیا مشکل سا لفظ ہے، عین مراد میں اپنی مراد سے بے مراد ہو گئے۔ جب انہوں نے وہ پا لی اصل مراد، سید حجویر داتا صاحب کیا لکھ رہے ہیں، جب انہوں نے اصل مراد پا لی تو وہ اپنی مراد سے بھی اب بے مراد ہو گئے۔ انہیں کوئی اپنی طلب تمنا نہیں رہ گئی، بس اس کے مشاہدے میں گم اور فنا ہے، اسی کو طلب کر رہے تھے، اس کو پا لیا انہوں نے۔ ایک کامل ولی کی بات دوسری قسم کی داتا صاحب کہہ رہے ہیں، اور عین مراد میں اپنی مراد سے بے مراد ہو گئے ہیں، اور ان کا طریقہ تمام مخلوق سے منقطع ہے۔ ان کا طریق تمام مخلوق سے منقطع ہو کر حق تعالیٰ سے اپنی محبت قائم کرنا ہو یا ہو گیا ہے۔ منقطع سے مراد یہاں یہ ہے، رہتے تو مخلوق میں ہی ہیں، مخلوق کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن جڑے رب سے رہتے ہیں، دل ان کے باقی رب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور داتا صاحب نے یہاں قرآن پاک کی ایک آیت دی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 42۔ یہ آیت یہاں پر انہوں نے مجھے سمجھائی ہے، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا جوڑ اس کے ساتھ کیسے ہے۔ پھر جب میں نے اس کا شان نزول نکالا اس آیت کا، تو یہ جنگیں جب اللہ پاک نے حق اور باطل کا ایک آخری مار کا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس کا یہاں کوٹ کیا، آپ نے فرمایا ارشاد، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ حق اور فنا اور بقا علیحدہ ہو جائے گی، اب پتہ لگ جائے گا اپنے بیگانے کا، کیونکہ آپس میں ہی تو تھے سارے، چاچے بابے باپ بیٹا سارے آگے تھے نا۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا اس جنگ کے بعد جو واپس جا رہے تھے کہ یہ جو قتل کیے ہیں تم نے نہیں کیے، میں نے کیے ہیں۔ تم نہ کوئی صدمہ لینا، تم نہ سوچنا کہ میں نے اپنے بھائی کو یا اس طرح چاچے کو یا بابے کو، اللہ نے ان کے دلوں کا سارا بوجھ اتار دیا کہ یہ تم نے نہیں کیا، میں نے کیا، ان کو میں نے کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ حق پتہ لگے گا کہ کس کو کیا ہے اور کون کس طرح جیے گا۔ داتا صاحب نے اس بقا پہ یہ آیت دی ہے، فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِيَحْلِكَ مَنْ خَلَقَ أَمْ بَيَّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيَّنَةٍ، سورہ انفال آیت نمبر 42، تاکہ ہلاک ہونے والا یعنی فنا ہونے والا دلیل کے ساتھ ہلاک ہو یعنی فنا ہو، اور زندہ یعنی باقی رہنے والا دلیل کے ساتھ باقی رہے یعنی زندہ رہے، فنا بقا پا جائے۔ حق
کہ اللہ نے فرمایا کہ دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس فنا ہونے کی بھی اور بقا کی بھی. وہ پھر وہ جو ایک مارکا تھا اس کی آپ نے یہ آیت دی ہے تاکہ ہلاک ہونے والا دلیل کی موجودگی میں ہلاک ہو اور زندہ رہنے والا دلیل کی موجودگی میں زندہ رہے. میں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا تاکہ فنا ہونے والا دلیل کی موجودگی میں فنا ہو اور بقا پانے والا دلیل کی موجودگی میں بقا پائے. آگے داتا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت قول دیا, چھوٹے چھوٹے ایک دو قول ہیں, اور پھر حضرت باقی بلا کی بقا کا واقعہ اور پھر توبہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. فرمایا اس کے بارے میں میں کہتا ہوں فنائی فقدی ہوائی فسارا ہوائی فی العموئی ہوا کا. عربی کی عبادت ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میری خواہش کے ختم ہونے کی وجہ سے میری فنا ہو گئی. میں ہر معاملے میں اب میری وہی خواہش ہے جو تیری خواہش ہے. سبحان اللہ. سید حجویر نے کیا فرمایا؟ میری خواہش کے ختم ہونے کی وجہ سے میری فنا ہو گئی. ہر معاملے میں میری خواہش وہی ہے جو میرے مالک تیری خواہش ہے. ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم بھی یہی لے لیں, ہم بھی یہی لے لیں. آگے آپ نے فرمایا یہ بھی کہا گیا فیضا فنی العبد عن اوصافہ ادرک البقاء بتمامہ. جب انسان اپنے اوصاف سے فانی, یعنی انسان جب اپنے اوصاف سے, اپنی عادات سے, اپنے آپ سے فانی ہو جاتا ہے. کیا فرمایا؟ جب انسان اپنے اوصاف سے فانی ہو جاتا ہے تو مکمل بقا پا جاتا ہے. جب تک ہم یہ سب چیزوں سے منہ نہیں موڑیں گے ہمارا منہ اس کی طرف نہیں لگے گا. دنیا سے نہیں ہم نے جدا ہونا, دنیا کو اندر سے نکال دینا. رہنا دنیا میں ہی ہے پر اس کو اندر نہیں رہنے دینا. تو جہاں کے لیے جہاں نہیں تیرے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے, علامہ اقبال سے سمجھیں گے اس بات کو, نہ آسماں کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. کہ تو دنیا میں تو رہ سکتا ہے, دنیا تیرے اندر نہ رہے, تیرے اندر بس تیرا رب رہے, تیرے اندر بس تیرا رب رہے. تو پھر داتا صاحب نے فرمایا کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے, جب پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے تو غرق ہو جاتی ہے. دنیا کی مثال ہے یہ. ہم نے اس کے اوپر رہنا, اس کے اندر نہیں جانا. اس کی غلاظتیں کیا ہیں؟ جھوٹ, دھوکہ, غیبت, چغلی, بدکاری, کم تولنا, کم ماپنا, 2 نمبر سودے 1 نمبر کہہ کے بیچنا, گھر کچھ اور بات کرنا, اولاد سے کوئی اور بات کرنا, مالک سے کوئی اور بات کرنا, نوکر سے کوئی اور بات کرنا, نماز کو ترک کرنا, روزہ چھوڑنا, فلم ڈرامہ, گانا باجا, ان چیزوں میں مشغول ہونا. تو یہ کیا, یہ دنیا میں غرق ہونا ہے. کشتی ہماری اب ڈوب گئی ہے, کشتی ہماری اب پانی کے اندر چلی گئی ہے, ناس ہو گیا اب ہمارا. اگر اپنی کشتی باہر لانا چاہتے ہو تو پانی کے اوپر آ کے کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ. رہنا تو دنیا میں ہی ہے, اس کو اندر سے نکال دینا. سید حجویر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں جب انسان اپنے اوصاف سے فانی ہو جاتا ہے تو وہ مکمل بقا کو پا لیتا ہے, پاک کر لیتا ہے, کشتی کے اوپر آ جاتا ہے. کہ میں آپ کو ساتھ مثال دے کے قریب کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں, سادے سے تو ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے. اور پھر فرمایا اس معنی میں ایک شیخ نے اور فرمایا تھا, آخری قول کھول دیا. آپ فرماتے ہیں وَطَاحَ مُقَامِ وَرَسُومِ كِلَامُهَا فَلَسْتُ أَرَى فِي الْوَقْتِ قُرَبًا وَلَا بَعْدًا فَنَيْتُ بِهِ عَنِّي فَبَانَ لِيَ الْخُدَى فَهَذَا ظُهُورُ الْحَقِّ عِنْدَ الْفَنَاءِ قَصَدًا. اس کا ترجمہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں میرا مقام اور میری رسوم, میرا مقام یعنی کہ میرا مرتبہ, اور رسوم یعنی میرے کام, میرا مقام اور میری رسوم دونوں فنا ہو گئے ہیں اور میں اس وقت نزدیک یا دور کچھ نہیں دیکھ سکتا. بس مجھے تیرے علاوہ اب کچھ نظر نہیں آتا. اس کو یوں سمجھ لیں, میں اللہ کے بس اب میں جو بھی کام کرتا ہوں میں اس کی شرح کر رہا ہوں, لین دین کرنا, لینا دینا سب تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں کہ اس میں تو نے کیا فرمایا, تیرے طریقے سے کروں جیسے تو نے فرمایا اور تیرے حبیب نے حکم دیا. یہ ہے فنا کا جو آخری مقام جس کو سید حجویر ڈسکس کر رہے ہیں. وہ فرمایا, کیا فرما رہے ہیں آپ, میرا مقام اور میرے رسوم دونوں فنا ہو گئے ہیں اور میں اس وقت نزدیک یا دور کچھ نہیں دیکھ سکتا. جب یہ مجھ سے فنا ہو گئے تو اس وقت میرے سامنے ہدایت ظاہر ہو گئی. سبحان اللہ. جب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تو پکیزگی کی انتہا پہ چلے گئے تو کیا فرمایا داتا صاحب نے, ہو گئے تو اس وقت میرے سامنے ہدایت ظاہر ہوئی. تو اب یہ حق کا ظہور فنا کے کسد کے نتیجے میں ہوا ہے. اب یہ حق کا ظہور فنا کے کسد کے نتیجے میں ہوا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. اس کو ساری بات کو پھر اس بات کو سمجھیں گے تو آپ پچھلے والی جوڑیں گے. حق کا ظہور, حق وہ جو مشاہدے میں کیسے گیا ہوں, حق کا ظہور فنا کے کسد, جب میں نے فنا کو فنا کر دیا, اپنی ذات کو ہر چیز کو فنا کر دیا تو حق کا ظہور فنا کے کسد کے نتیجے میں ہوا.
اب اس کو یوں سمجھیں، آگے ایک صرف لائن ہے اس کو میں بعد میں لیتا ہوں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ اقبال نے اس بات کو کس طرح بیان کیا، آج کے کلندر نے، آج کے صوفی نے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب تک بکے نہ بک جاؤ اس سے سودا کر لو۔ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کی جانوں کا سودا کر لیا، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ اگر جنت چاہتے ہو تو یہ کسی عمل کا صلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ سودا کر لیا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا، اپنی مرضی کو فنا کر کے اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزارنا، تو اللہ سے بقا پا جاؤ گے اور اپنی ذات سے فنا پا جاؤ گے، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی سید حجویر آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور آگے کیا اپنے جو آخری لائن ہے اس کو سمجھ کے بس اپنے دل میں اتار لیں۔ کیا فرمایا؟ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں، مختصر ساری بات کرنے کے بعد اب ایک گرہ آپ کے ہاتھ میں دینے لگے ہیں، اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ کتنی لمبی گفتگو داتا صاحب نے کی ہے، میں نے اپنی ناقصی زبان میں آپ کو ان کی اعلیٰ گفتگو سنائی ہے، اب اس کی وہ جو گرا لگانے لگے ہیں وہ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مختصر یہ کہ کسی بھی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونے کا مطلب یہ ہے انسان اس چیز کے ناقص ہونے کا، انسان کسی بھی مختصر یہ کہ کسی بھی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونے کا مطلب یہ ہے انسان کو اس چیز کے ناقص ہونے کا ادراک ہو جائے، علم ہو جائے۔ کسی بھی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے ناقص ہونے کا علم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دادا صاحب فرماتے ہیں اس کا ادراک ہو جائے اور کوئی خواہش اس کے حوالے سے باقی نہ رہے، دنیا کے حوالے سے کوئی خواہش نہ باقی رہے، بس اگر کوئی خواہش رہے تو اپنے رب کے حوالے سے رہے، اپنے رب کے حوالے سے رہے۔ پھر اس جملے کو سنیں، مختصر یہ کہ کسی بھی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونے کا مطلب یہ ہے انسان کو اس چیز کے ناقص ہونے کا ادراک ہو جائے، یعنی کہ علم ہو جائے اور کوئی خواہش اس کے حوالے سے باقی نہ رہے، کہ دنیا میں کچھ نہ رہے خواہش اس کی سوائے اپنے رب کے، تو سمجھو وہ دنیا سے فنا ہو کے رب کے ساتھ بقا پا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹا سا واقعہ باقی باللہ کا اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ، حضرت مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت باقی باللہ ان کے مرشد ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بقا کے اس مقام پہ فائز تھے۔ ایک دن ان کے مرید نے کہا حضور بقا اور فنا اور بقا کا مسئلہ سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے میرا جنازہ جو پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وہ مرید بڑا ذہین تھا، وہ اس بات کی تلاش میں رہا کہ کب وہ دن آئے گا۔ سرکار باقی باللہ دنیا سے جب تشریف لے کے گئے تو سرکار باقی باللہ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی بھی تہجد نہ قضا ہوئی، تہجد نہ کبھی قضا ہوئی۔ راز کھلنا تھا، بڑے بڑے ولی کھڑے ہوں گے، ان کو حکم نہیں ہوگا بولنے کا، بات کوئی اور جو کھولنی تھی، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نہ ہلا، راز جو کھولنا تھا۔ سارے ولی باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ ساتھ غوث کتب ابدال بھی یقیناً ہوں گے، وہ پوری اگلے جو مشینری کے لوگ ہیں وہ سارے ہوں گے جو اللہ کے ملک کے منتظمین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ جنازے کے لیے آگے گیا، سامنے جنگل میں سے ایک نقاب پوش آیا، اس نے تکبیر پڑھی اور جنازہ پڑھا دیا۔ جب وہ نقاب پوش جنازہ پڑھا کے جانے لگا، وہ مرید جاؤ کو یاد تھا، وہ پیچھے بھاگا، فرمایا میرے مرشد نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا فنا اور بقا کیا ہے۔ حضرت باقی رب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقاب اٹھایا، فرمایا یہ بقا ہے وہ فنا۔ نقاب اٹھایا تو باقی باللہ خود ہی تھے، فرمایا بیٹے یہ بقا ہے وہ فنا۔ سبحان اللہ۔ بس اس طرح جڑ جاؤ اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالی توبہ کرو، بس توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں پڑھتے پڑھتے حیران رہ گیا، اللہ نے فرمایا مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے۔ میں کہا اللہ کو گناہ گار بھی پسند ہے، میں خوش ہو گیا کہ ساڑی بھی موج ہو گئی۔ فرمایا مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، تو حوصلہ ہو گیا کہ یا اللہ شکر ہے تیرا۔ تو توبہ سے کیا شرم۔ سید صوفی باصفہ باصری بادشاہ فرماتے ہیں امان مولا علی کی اولاد میں سے ہیں کہ جب تجھے گناہ سے شرم نہیں تو توبہ سے کیوں شرم کرتا ہے؟ 1000 مرتبہ بھی خدا نہ کرے ہم سے گناہ ہو جائے، ہمیں 1000 مرتبہ توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم اگر موت آئے تو توبہ میں آئے، توبہ میں آئے، گناہ میں نہ آئے، توبہ۔ اور فرمایا کہ عابدوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ توابین ہوتے ہیں،
عبادت سے پہلے توبہ کرنی پڑتی ہے، جیسے داتا صاحب نے فرمایا نماز سے پہلے طہارت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ سے جڑنے سے پہلے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ آؤ اللہ سے جڑنے کا عہد کریں اور توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہر بری چیز کو فنا کر کے تیری پاک ذات کے ساتھ بقا پا جائیں گے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سچے دل سے اپنے سابقہ گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے، کل ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہے، تیرا برکت والا مہینہ بھی ہے، تو پہلے آسمان پہ بھی ہے اور ندائیں بھی دے رہا ہے، اور ہم تجھے پکارتے ہیں یا اللہ۔ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ۔ جن گناہوں نے ہمیں بیماریوں کی دلدل میں دھکیل دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ جن گناہوں نے ہمیں بیماریوں کی دلدلوں میں گرا دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو ہمارے آگے کھڑا کر دیا، ہمارا نافرمان کر دیا یا اللہ، وہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ ہمارے جن گناہوں نے ہمارے گھروں سے امن چین سکون ختم کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمارے جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور مودت اور پاکیزگی اور ختم کر کے جھگڑا پیدا کر دیا اللہ، وہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ جن گناہوں نے ہمارے ہاتھوں کو تنگ کر دیا، ہمارے جیبوں کو خالی کر دیا، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے خالی کر دیا یا اللہ، وہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ تجھے اپنی ربوبیت کا یا اللہ، اپنی ربوبیت کا صدقہ یا اللہ، اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چمکتے ہوئے والضحیٰ کے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، علم نشرح کے سینے کا صدقہ، وجود پورے وجود اطہر کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، مولانا محمد کی شہادت کا صدقہ، سیدہ کائنات کی سفید رضائے مبارک کا صدقہ، امام حسن و حسین کا صدقہ، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کا صدقہ، ایکان کا صدقہ اللہ، ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ روزے کی حالت میں دھوپ میں تیرے کرم کی تلاش میں جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری دلوں کو سکون سے بھر دے، ہمارے ذہنوں کو سکون سے بھر دے اللہ پاک۔ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ پاک، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ پاک، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ جتنی نمازیں سابقہ رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کر لینا، آگے سے نماز کو ضائع نہ ہونے دینا اللہ، چاہے جتنی ہوگی باقی اپنے کرم سے اللہ معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ جس کا لینا دینا، جس سے زیادتی کی ہے دروازے پہ جا کے معافی مانگ لینا، جتنا ہو گیا باقی اپنے کرم سے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس موطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر الاولی نور الہدى کافی الورى مصباح الظلم جبریل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس روز پاک کی فوٹو کاپیاں زیادہ سے زیادہ کرا کے پورے ملک میں تقسیم کرتے ہیں سارے اجویری، ہم بھی یہاں سے لا کے تقسیم کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا کل قیامت کو اس پہ آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا 30 حاجتیں دنیا میں اللہ پوری کرے گا، 70 آخرت میں کرے گا۔ جو 1000 مرتبہ پڑے گا، تینوں فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا کندھا جنت میں جاتے ہوئے
حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا. ہمیشہ 10 یا 100 یا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہیں, کوئی بھی درود پاک پڑھتے رہیں, حجویری درود حجویریہ پڑھتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضور پاک نے جو پیکج دیا اس کو لے لیں, رمضان کی برکت سے جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا, نماز ظہر پڑھے گا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, نماز عصر پڑھے گا جنت کو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا, نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا, نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کتنا بڑا پیکج دیا. رمضان کے صدقے اس پیکج کو زندگی میں نہ چھوڑنا, ساری دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کے اندر ہیں. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. تھوڑی سی بندگی, تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ. حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ, تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ قائم فرما. اللہ ہمیں برے اوصاف سے دور فرما, اچھے اوصاف کے ساتھ قائم فرما. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ قائم فرما, اپنے فضل کے ساتھ قائم فرما, حضور پاک کی محبت کے ساتھ قائم فرما, صحابہ کی محبت کے ساتھ قائم فرما, بقا عطا فرما, اور حضرت مولا علی کی محبت کے ساتھ بقا عطا فرما, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے ساتھ بقا عطا فرما. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما, اللہ ہمیں گہر ایمان عطا فرما. یا اللہ عید کو بڑے معاملات ہیں, بڑے خرچے ہیں, اللہ پاک ہماری غیب سے مدد فرما, ہمارے بچوں کے کپڑوں کا غیب سے انتظام و انصرام فرما, سب کو صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ سخی تیرا دوست ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, بچوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں کثرت سے کثیر وسعت والا رزق عطا فرما, ہمیں رزق کریم عطا فرما, ہمیں رزق کریم عطا فرما, ہمیں رزق کریم عطا فرما. صوفی باصفہ فرماتے ہیں رزق کریم وہ ہے جو کم محنت میں اللہ کثیر رزق عطا فرما دے, وہ اس کے کرم سے ہے. اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما, اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما, اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما. جن بچوں نے بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما, جو فارغ تحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کے ایک دن بعد پاکستان بنا, اللہ اس کی قیامت تک حفاظت فرما, میپل پہ اس کو بنا, پوری دنیا کا اس کو ٹیگر بنا. اللہ پاک پاکستان کی سلامتی فرما, اس کی سرحدوں کی سلامتی فرما. یہ نور ہے, نور کو زوال نہیں ہے, تو اس پہ اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما. اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, سیدہ کائنات کے نکاح کے صدقے ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. جن گھروں میں بے چینی ہے چین پیدا کر دے, بیماریاں دور کر دے. طاہر سعید صاحب کو کلی صحت عطا فرما, شاہ اقبال صاحب کو, گل کو, شاہ اقبال کی والدہ, اب شہریار کی والدہ کو, واصف علی کی والدہ کو, اصغر علی حجویری کے تمام دوستوں کو, داتا صاحب کے تمام مریدوں کو, اللہ سب کی والدین کو, سب کو صحت کلی عطا فرما, دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما. لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ.